السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالیہ شاہ آفیشیل۔ آپ کے لیے 2-3 بڑی خبریں، بڑی ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بازی پلٹ دی ہے اور بازی پی ٹی آئی کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پلڑے کا جو جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا ہے۔ وہ کیسے ہوا وہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ سینٹ کا دن آتے آتے آپ دیکھیں گے چند بڑی ڈیولپمنٹس، چند بڑی خبریں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، ایک نیا ہنگامہ نظر آئے گا۔ تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ آج کی ایک خبر تو یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر پی ٹی آئی کی طرف سے اور اعظم نذیر تارڑ پی ایم ایل این کی طرف سے بلا مقابلہ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسری بڑی خبر جو کہ میں نے ابھی بات کی، حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان دونوں کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں۔ یہ ٹاکرا اب ہو کر رہے گا، لیکن اس مقابلے میں پہلے جو ڈیولپمنٹ تھی، میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے کیونکہ وہ ان کے کافی الیک سلیک ہے اور کافی وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو توڑ لیں، تو جہانگیر ترین صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ یہ پس پردہ خبر تھی، یعنی یہ کہ یہ خبریں کچھ آ رہی تھیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین سے رابطے کیے ہیں اور ان کو اس بات پر قائل کر لیا کہ جس طرح جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے لیے جوڑ توڑ میں بڑے ماہر تھے، اور جب حکومت بنی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانا تھا تو جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، اسی طریقے سے وہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے کوششیں کریں۔ اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید جہانگیر ترین ان کا ساتھ دینے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا، تو کیا پی ٹی آئی اور عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان جو خلیج حائل تھی وہ ابھی تک نہیں ختم ہوئی، جو یہ بات انہوں نے مان لی ہے اور اب وہ ان کا ساتھ دیں گے جس طرح پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اب خبر یہ آئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ بازی پلٹ چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بازی پلٹ دی ہے اور حفیظ شیخ نے رابطہ کیا ہے جہانگیر ترین سے اور ان کو یہ اس بات پہ قائل کیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو جتوانے میں ان کی مدد کریں۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین نے نہ صرف یہ کہ ان کی بات سنی ہے، بلکہ وہ ان کی بات مان بھی گئے ہیں اور ان کا ساتھ دینے پہ تیار بھی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا جس حد تک میں کوشش کروں گا میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پتہ جو کہ پی ڈی ایم کے پاس تھا اور یوسف رضا گیلانی کی صورت میں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے کھیلا تھا، وہ پتہ میرا خیال ہے کہ وہ کارڈ جو ہے وہ اب نہیں چل پائے گا، کیونکہ اگر جے کے ٹے جس طرح پہلے پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے تھے، اگر واقعی وہ بھی اس طرف آ چکے ہیں، اور یہ ایک موقع ایسا تھا کہ ظاہر ہے کہ اب ایک جب رابطہ کیا گیا جہانگیر ترین سے، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ خود کچھ تھوڑا سا ایوائڈ کر رہے ہوں، یا وہ کچھ تھوڑا سا ایسا محسوس کرتے ہیں کہ بھئی جس طرح وہ بہت عرصہ الگ رہے، باہر چلے گئے، پھر سیاست سے الگ ہو گئے، نااہل ہو گئے، یہ سب کچھ ہوا، اور سننے میں بہت سی خبریں آئیں کہ ان کے بیچ اور عمران خان کے بیچ کچھ کلیشز چل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ خلیج کم ہوتی ہے کہ جب حفیظ شیخ نے ان سے رابطہ کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کے کانسنٹ کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو سب کو اس بات کا پتہ ہوگا، پرائم منسٹر کو، ہو سکتا ہے انہوں نے ہی کہا ہو، یا وٹ ایور جو بھی ہے۔ تو بہرحال سیاست اسی کا نام ہے، سیاست جوڑ توڑ کا ہی نام ہے، سیاست اسی کا نام ہے کہ آپ اپنے حق میں سچویشن کو کیسے کرتے ہیں، اور یہ سچویشن جو ہے یہ اب پی ٹی آئی کی طرف اس کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کے پاس، آصف علی زرداری کے پاس، یوسف رضا گیلانی کے پاس کوئی اور بھی پتہ ہے کھیلنے کے لیے، یا اس صورت میں اگر جو سینیریو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سینیریو میں تو جو یوسف رضا گیلانی ہے وہ پھر میرا نہیں خیال کہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ جیت پائیں گے یا وہ اپنا جو ہے چیئرمین سینٹ بن پائیں گے۔ اس صورت میں حفیظ شیخ اور پی ٹی آئی ہی جیت جائے گی، تو وہ ایک کارڈ جو تھا وہ اب نہیں چل پائے گا۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے بہت اہم ممبر ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، اور وہ مسترد اس لیے کی گئے ہیں کیونکہ ان کے کاغذات مسترد کرتے ہوئے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ڈیفالٹر ہیں، آپ نے 1 کروڑ روپیہ ادا کرنا ہے پنجاب ہاؤس کا، جہاں پر آپ رہتے رہے ہیں اور جہاں پر آپ کی فیملی بھی رہتی رہی ہے۔ اور جو ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ خود بھی بلکہ ان کی صاحبزادی بھی کچھ عرصہ وہاں پر رہیں، اور اس کے بعد ان کا جو بل بنا ہے ٹوٹل یہ کچھ سالوں کا 2019 سے شاید اب تک یہ جتنا ہے، اس میں تقریباً 1 کروڑ 95 لاکھ سے اوپر یہ بل بتایا جا رہا ہے۔ جب ان کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے،
پرویز رشید صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کی ذمہ تو کوئی پیسہ نہیں ہے اور ان کو تو کبھی نہیں بتایا گیا، ان کو تو کبھی نوٹیفائی نہیں کیا گیا یہ بات ہے۔ لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ کی یہ بات نہیں سنی جائے گی اور اس بنا پر آپ کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ اس بات پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیسے دے دیتا ہوں، اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے کاغذات ایکسیپٹ کر لیں، تو میں وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ خود سوچئے کہ اگر کسی نے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی، کسی کے ذمے کوئی واجبات نہیں ہیں، کوئی پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیوں راضی ہوگا پیسے دینے پہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیسے دینے پر راضی ہو گئے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو یہ علم ہے، ورنہ آپ تو پھر ریٹ دائر کر سکتے ہیں، آپ تو ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مجھے تھریٹ کر کے مجھ سے زبردستی پیسے مانگ رہے ہیں، میں نے تو ٹھہرا ہی نہیں، میں نے تو پیسے نہیں دینے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ نے وہاں پہ رہائش رکھی اور آپ نے وہ رقم ادا کرنی ہے، تبھی آپ مان رہے ہیں کہ آپ وہ رقم دے دیتے ہیں اور ان کے کاغذات ابھی کے ابھی دے دیتے ہیں، ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ معلوم ہے آپ کو، لیکن آپ نے کیوں نہیں پے نہیں کیا تھا، کیوں نہیں کیا تھا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن شاید آپ کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا اور آپ نے سوچا ہو کہ ٹھیک ہے جب نوٹیفائی نہیں کیا تو پے نہیں کرنا، وٹ ایور جو بھی بات تھی۔ لیکن بینگ آنیسٹ مین اور ایک عام انسان یہی کرتا ہے کہ اگر وہ کہیں پر رہتا ہے یا اس کے ذمہ کچھ واجبات ہوتے ہیں تو وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا ایسا کہ وہ واجبات اس کو جب تک نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا وہ پیسے ادا نہیں کرے گا، تو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے اور وہ پیسے ادا کرتا ہے، اس کو نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں اور اب وہ یہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی بھی صورت میں ڈیفالٹر ہیں یا کچھ ایسی بات ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس سے یہ سبق ملا ہوگا کہ اپنے ذمہ جو واجبات ہوتے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ اور دیکھیے ویسے بھی یہ بہت ہی غلط بات اس لیے ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو عوام کے ٹیکس پیئر سے جو ہے وہ ہر چیز کی ہوتی ہے ادائیگی، تو اس طرح کے کاموں میں ہرگز بھی یہ غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ آپ کے ذمہ پیسہ ہے تو آپ ادا کر دیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے کرپشن ہے یا یہ پیسے نہیں دیے، ڈیفالٹر ہیں، اچھا اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے خبر بتائی کیونکہ ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو ڈیفالٹر ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو ایک کیا کہنا چاہیے، پبلک پراپرٹی کہنا چاہیے، یا یہ کہ جہاں پر آپ نے پیسے دے کے رہنا ہے، آپ کی ذاتی پراپرٹی تو نہیں ہے کہ آپ بغیر پیمنٹ دیے رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے آپ نے اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ آپ نے ابھی تک پیسے ادا نہیں کیے۔ لیکن بہرحال یہ تمام سینیریو وہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کل کسی اور کا نام کچھ اور پتہ چلے کہ اس نے کچھ اور کیا ہوا ہے اور اس نے کچھ اور کیا ہوا ہے، اور یہ جو بازی ہے پلٹی ہے پی ٹی آئی کے حق میں، اس کا کیا ہوتا ہے اور پھر آگے کیا سینیریو ملتا ہے۔ جیسے جیسے خبریں ہوں گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ شکریہ۔